جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا عام اور تقدیر ساز پیغام بصرہ پہنچا تو یزید بن نبیت نے، جو کہ بصرہ کے سربرآوردہ افراد میں سے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے خط کا اثبات میں جواب دیا اور معاملے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے سعد کی بیٹی ماریہ کے گھر گئے کہ یہ گھر شیعی تحریکوں اور امام علیہ السلام کے انصار اسی گھر میں جمع ہوتے تھے۔ مکانی نے رجال میں ان کے والد کا نام منقذ یا سعید لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماریہ بنت منقذ یا سعید العبود یہ شیعہ امامی تھیں اور پرہیزگار اور متقی خاتون تھیں، اور یزید بن نبیت نے کہ جن کا تعلق قبیلہ عبد القیس سے تھا اور 10 شجاع و دلیر بیٹوں کے باپ تھے، اسی گھر میں اپنے بیٹوں اور چاہنے والوں کو مخاطب کر کے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور عن قریب بصرہ سے مکہ روانہ ہو جاؤں گا اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو جاؤں گا۔ اس پر ان کے بیٹوں میں سے 2 عبداللہ اور عبید اللہ نے اس پر خطر سفر میں ان کے ساتھ چلنے اور ان کی مدد کرنے کے سلسلے میں مکمل طور پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ دوسرے مددگاروں نے کہا، ہم عبید اللہ ابن زیاد کی فوج سے ڈرتے ہیں، وہ انہیں اور ان کے انصار کو قتل کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرے گا۔ اس پر انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے کہا، خدا کی قسم میں اپنے ان 2 سعادت مند بیٹوں کے ساتھ دشمن کے چابک سواروں سے کوئی خوف محسوس نہیں کرتا ہوں۔ پس یزید بن نبیت اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ بصرہ سے مکہ چلے گئے۔ وہاں یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ کے مضافات میں ابطح میں قیام پذیر ہیں، لہٰذا وہ ابطح کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو قافلے والوں نے بتایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تم سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے باوجود اس خاکساری کو سن کر فوراً مکہ لوٹ گئے اور اپنی منزل پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے آنے تک انتظار کیا تھا، اس لیے ان کے دل میں اور محبت بڑھ گئی اور زبان پر یہ آیت جاری کی، بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ سلام کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بصرہ کے عام حالات اور اپنے مکہ آنے کے مقصد کو بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ یزید بن نبیت اپنے دونوں دلاور بیٹوں کی معیت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب اہل کوفہ کو یہ معلوم ہوا کہ معاویہ مر گیا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، تو انہوں نے بھی یزید کی اطاعت قبول نہ کی اور آپ علیہ السلام کے وفادار شیعہ سلمان بن سرد خزاعی کے گھر جمع ہوئے